السلام علیکم ساتھی، استقبال ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے 18 ستمبر 2025۔ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر بیان فرما رہے عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب۔ بات فجر بیان ہے، تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ حکومت کے ارادہ دورہ پر عمل کرنے کا نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا، صرف اپنی معلومات کے بڑھانے کے لیے اور جاننے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل ہوئے تھے، اس خیال سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اتنا غصہ آ گیا، اتنا غصہ تھا آپ کو حضرت عمر کے توریت پڑھنے پر کہ صحابہ آپ کے غصے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ میں اعلان ہو گیا کہ سب تلواریں لے چلو، ہتھیار لے چلو، کوئی بڑی بات پیش آئی ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے زیادہ۔ یہ تو نہیں معلوم تھا لوگوں کو کہ غصہ کی بات کا ہے، کیا بات پیش آ گئی ہے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ مسجد بھر گئی صحابہ سے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار تھا کہ آج کس نے اللہ کے نبی کو ستایا ہے، کیا بات پیش آئی ہے، آج اس کو حکم دیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے، مسئلہ کیا پیش آئے۔ غصہ زیادہ غصہ عمر پر تھا کہ عمر نے توریت کیوں پڑھی۔ آپ نے بیان کیا عمر سے، اور آپ کے بیان میں یہ فرمایا کہ اگر تم نے توریت پر عمل کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی شریعت پر عمل کریں میرے طریقوں کو چھوڑ کر، تو موسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ بے شک نبی تھے لیکن وہ نجات نہیں پائیں گے۔ عجیب بات ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور اپنی شریعت پر عمل کریں تو وہ نجات نہیں پا سکتے، تو جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کسی اور کی شریعت پر عمل کرے وہ نجات کیسے پائے گا؟ اب وہ کریں موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہو جاتے اس وقت اور اپنی شریعت پر عمل کرتے، جبکہ وہ مستقل شریعت ہے، میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہو کر آ جاتے اور وہ اپنی شریعت پر اپنی کتاب پر عمل کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، تو موسیٰ علیہ السلام کو نجات نہ ہوتی۔ یہ اپنے حدیث سے عرض کرنا صاف ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ عمر اگر تم کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر جو علم میں لے کر آیا قرآن، کیا یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں تھا کہ تمہیں توریت پڑھی؟ اس سارے واقعے سے پہلا اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو علم تھا آسمانی کتاب تھی، جو علم کا آسمانی کتاب تھی، اس کو عمر جیسے عالم نے سیکھا، جن سے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے، یا وہ توریت پر عمل کریں گے آپ طریقے کو چھوڑ کر، یا وہ دونوں طریقوں کو جمع کر لیں گے کہ نبی کا یہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے، دونوں کے طریقے کو جمع کر لیں گے۔ یہ ایسی بھی حضرت عمر سے اس کی امید نہیں تھی کہ عمر ایسے بھی کر لیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، جو توریت علم ہے، احکام ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایمان لانے کا حکم ہے، اس توریت کو عمر جیسے عالم نے پڑھا تو اتنا غصہ آیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کے فنون جو سرے سے علم ہی نہیں ہیں، اگر مسلمان ان کو سیکھ لے اور اللہ کے علم سے جاہل رہے تو بتاؤ اللہ کے نبی کو غصہ کتنا آنا چاہیے۔ میرا ایک سوال سب سے، مسلمان کو فنون کی طرف اس کی دنیا کھینچے لے جا رہی ہے، اور دھوکہ یہ دیا گیا ہے مسلمان کو۔ بلکہ مجھے اس بات کو کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس جہالت میں مسلمان کو مسلمان نہیں مبتلا کیا، ایسا نہیں ہے کہ ایسا سب نے کیا ہے، نہیں، خود گمراہ مسلمان مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود
گمراہ مسلمان میں تکلف آپ سے کہتا ہوں، اس زمانے کے اچھے دیندار پڑھے لکھے مسلمان کا خیال یہ ہے کہ اگر مسلمان نے فنون میں ترقی نہ کی اور مسلمان فنون آگے نہ بڑھا تو یہ کافروں کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا۔ یہ خیال خدا کے پسند بالکل باطل خیال ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ اگر مسلمان دنیا کے فنون میں غیروں کے مقابلے پر نہ آیا تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا۔ میں کہتا ہوں آپ سے، مسلمان کے مغلوب رہنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ کے احکام سے جاہل ہونا اور دنیا کے فنون کمزوری کے ساتھ صاف فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی ظاہری قوت سے اور جنگ کے پیدروں سے، اپنی ظاہری قوت سے اور جنگ کے پیدروں سے ہم کبھی غالب نہیں آئے۔ اللہ نے اگر غلبہ دیا ہے تو صرف اپنے دین کی وجہ سے غلبہ دیا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ عمر جیسے صحابی، عمر جیسا فقیر، انہوں نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے توریت پڑھی، اس پر آپ کا غصہ ہے۔ جو چیز سرے سے علم ہی نہیں ہے مسلمان اس کو سیکھ لے اور علم الہی سے جاہل رہے تو بتائیے کہ اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آنا چاہیے۔ ایک مثال تو یہ ہے، دوسری مثال ہے اور صحابہ کی بھی ہے۔ جب بعض یہود اسلام میں داخل ہو گئے اور پکا سچے اسلام لے آئے اور صحابی ہو گئے، وہ پہلے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور توریت پڑھا کرتے تھے۔ جب اسلام لے آئے وہ قرآن پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیا تو انہیں ایک دن خیال آیا کہ اگر کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ سنیے آپ، بہت عجیب بات ہے، خیال آیا کہ کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ خیال آیا کہ کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں، جبکہ وہ قرآن پر اور رسول پر ایمان لا چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ انہیں خیال آیا کہ کبھی توریت پڑھ لیا کریں، لیکن آپ لازم سے اجازت کے بغیر توریت نہیں پڑھی۔ آ کر آپ سے اجازت لی، عرض کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے توریت پڑھا کرتے تھے اور ہماری کتاب ہے، ہم اس کتاب پر ایمان لائے تھے، ہم دین مسلم بنتے ہیں، کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم صرف توریت پڑھ لیا کریں؟ ہم اس کو کریں گے آپ کے طریقے پر، عمل کریں گے آپ کے طریقے پر، عمل کریں گے قرآن پر، عمل کریں گے آپ کے طریقے پر، لیکن صرف پڑھنے کے طور پر یا کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ ادھر یہ سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادھر اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی اس اجازت پر۔ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ تو کسی کے سوال مت بنو، یہ قرآن میں پڑھیں گے توریت بھی پڑھ لیں گے۔ دنیا ان کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں تھا، ان کا ارادہ توریت پر عمل کا نہیں تھا، ان کا ارادہ صرف توریت پڑھنے کا تھا۔ وہ بھی انہوں نے آخری اجازت طلب کی آپ سے کہ اگر آپ کی اجازت کو پڑھیں۔ ادھر انہوں نے اجازت مانگی، ادھر آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میرا عزیز دوست ہے، میں بنیادی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امت کو علم الہی سے اور امت کو احکام کے علم سے غافل اور جاہل رکھنے کے لیے امت کو علم سے متعلق احادیث سنائی گئی ہے کہہ کر کہ یہ دنیا کے جو فنون ہیں یہ بھی علم ہے اور اس کے ساتھ بھی ادب کی وجود کرنی چاہیے جو اللہ کے احکام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ میں ایک ملک میں ایک بڑی کوئی یونیورسٹی تھی، اس میں دنیا کا کہ فنون اور جہل سکھایا جاتا تھا۔ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ اتنی بڑی یونیورسٹی تھی کہ وہ میلوں میں پھیلی ہوئی،
اس کی باؤنڈری پر جگہ جگہ اس کی دیوار پر احادیث لکھی ہوئی تھی علم سے متعلق. دنیا میں مدرسہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے، اور اس پر وہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی تھی چن چن کر، سنن کی روایتیں علم سے متعلق. دیکھو یہ ہے وہ جہل جس نے امت کو اس بات سے اندھا کر دیا کہ احکام کا علم اصل علم ہے، اس سے امت اندھی ہو گئی، اور یہ ان حدیث کو پڑھ پڑھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا کے فنون کا حاصل کرنا یہ علم کا حاصل کرنا ہے. جبکہ قارون کا کہنا یہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے، انما اوتیت علی علم عندی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا آدر سے، ادھر سیاست کا علم تھا آدر کے پاس، ادھر جو ہے فنون کا علم تھا قارون کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ علم میرے پاس ہے، قارون کا نہیں، علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس علم میرے پاس ہے. موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا یا ابتی قد جاءنی علم لم یأتک، کہ آپ کے پاس تو علم آیا ہی نہیں ہے جو اصل علم میں رسول سے لے کر آیا. تو میں یہ عرض کرنا تھا کہ دنیا کے فنون کو علم کہنا یا دنیا کے فنون پر فخر کرنا، یہ مزاج ہمیشہ کافر کا رہا ہے. مسلمان کا مزاج یہ نہیں رہا. جانتا ہے کہ علم صرف وہ ہے جو مجھ سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں. ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، بس اس کے اندر سارا علم. کوئی اگر غور کر لے، کوئی اگر غور کر لے، خبر کے 3 سوالات ہیں، خبر کے 3 سوالات، ان 3 سوالات میں سارا ایمان، قرآن، حدیث، احکام، معاشرہ، سنتیں، ان 3 سوالات کے اندر سب کچھ ہے. واقعی میں کہتا ہوں کہ یہ 3 سوال قبر کے جو کیے جائیں گے یہ سارے علم کا خلاصہ ہے. ربوبیت سے لے کر شریعت سے لے کر تمام سنن عادات تک جتنے بھی احکام ہیں، ان سارے احکام کا مجموعہ قبر کے 3 سوالات ہیں. یہ ہر ایک سے ہوں گے سوالات. من ربک کا اس سے پہلے کہ یقین لائے. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر من ربک کا جو سوال ہے قبر میں، اگر اس سوال کا مقصد یہ ہوتا کہ تمہارا پالنہار کون ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر اس سوال کا مقصد یہ ہوتا کہ تمہارا پالنہار کون ہے، تو میں کہتا ہوں اس کا جواب کوئی مشکل نہیں. اس کا جواب خدا کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا میں مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہاں بول کے جا ایک نہیں خبر نہیں کتنے کفار ایسے ملتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتنے مشرکین ایسے ملتے ہیں جن سے آپ نے پوچھا کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہیں شفا کون دیتا ہے، تمہاری پریشانیاں کون دور کرتا ہے. انہوں نے صاف کہا وہ تنہا اللہ جو آسمانوں میں ہے، کوئی شفا دیتا ہے، کوئی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہی نقصان کو دور کرتا ہے، کوئی ہمیں خوف عمل دیتا ہے. یہ سارے الفاظ مشرک کے ہیں. جو قرآن نے صاف کہا ہے کہ نبی اگر آپ سے سوال کریں گے کہ آسمان زمین کس نے بنائے، تو یہ تاکید سے کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ ہی نے بنائے، تنہا اس نے بنائے. آپ قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جواب مشرک کا ہے. یہ جواب بڑا انسان کا من خلقہ سیقول من اللہ قرآن سے بڑا ہوا ہے. میں بہت اہم بات آپ سے کروں. من ربک کا پہلا سوال قبر کا، اگر اس سوال کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ بتاؤ پالنے والی ذات کس کی ہے، اس کے جواب بتا سکتا. حالانکہ کوئی آدمی اگر غور کر لے اس پر
کہ من ربو کا، قبر کا سوال من ربو کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پالنہار کون ہے، سچی بات نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں دنیا میں کس کی اطاعت کر کے آئے ہو۔ تم دنیا میں اطاعت کس کی کر کے آئے؟ اس لیے کہ احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، احادیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں، رب اس کو کہتے ہیں آدمی جس کے تابع ہو کر چلتا ہے، جس کے انسان تابع ہو کر چلتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے۔ یہ رب المال، مال کا مالک، جس کا مال ہے یہ اپنے مال کا رب ہے، جس کا یہ غلام ہے یہ اپنے غلام کا رب ہے۔ اب سب دیکھ لیجیے آپ، مال ہو، غلام ہو، دکان ہو، کچھ بھی ہے، یہ چیز جس کے تابع ہے یہ اس کا رب ہے۔ عدی بن حاتم یہ اسلام لائے، عدی بن اچھی مثال دے رہا ہوں آپ کو، عدی بن حاتم اسلام لائے تو عدی بن حاتم نے آپ کا سوال کیا کہ رسول اللہ کیا بات ہے؟ اب ہم نے قرآن پڑھا آپ کا ایمان لانے کے بعد، تو قرآن میں اللہ نے ہمیں الزام دیا ہے کہ ہم نے اپنے پادریوں کو اور اپنے پوپ اور اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا تھا۔ اب ہم نے قرآن کے اندر اپنے متعلق یہ آیت پڑھی ہے، اللہ نے ہمیں یہ الزام کیوں دیا ہے کہ ہم نے اپنے پوپ پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا؟ ہم نے تو اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنایا کبھی بھی۔ آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی ہم اللہ ہی کو رب مانتے تھے، پھر اللہ نے قرآن میں الزام ہمیں کیوں دیا ہے؟ میں خبر کے پہلے سوال پر من ربو کا، میں خبر کا پہلا سوال من ربو کا، اس سے متعلق آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے۔ رب کو صرف پالنے والا کہہ کر فارغ ہو جانا، یہ اتنی محدود سوچ ہے کہ اس کا اقرار ایک مشرک بھی کر رہا ہے۔ میں آپ سے بہت ہی بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بہت سوچ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اتنی محدود سوچ ہے یہ۔ اسی سوچ نے مسلمان کو احکام سے غافل کر دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، میرا اتنا اعتقاد رکھنا میرا کافی ہے، جبکہ یہ عقیدہ ایک مشرک رکھتا ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، علی بن حاتم نے کہا رسول اللہ کا بات ہے، کیوں ہے قرآن میں ہم پر یہ الزام کہ انہوں نے اللہ کے غیر کو رب بنایا، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء اور مشائخ کو؟ یہ آیت پڑھی انہوں نے علی بن حاتم نے قرآن میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی تم یہ بتلاؤ، یہ تمہارے علماء اور مشائخ، تمہارے اور پادری، وہ حلال چیز کو حرام کرتے تھے، حرام کو حلال کرتے تھے، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے کہ یا رسول اللہ ہم ان کے تابع تھے، ہم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں مگر ہم ان کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا علی تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، تم نے یاد کرنا چاہتا ہوں دنیا کے لوگ یہ قبر میں جو سوال ہے من رب کا، اس سوال کا منشا یہ نہیں ہے کہ پالنہار کون ہے، اس سوال کا منشا یہ ہے کہ آپ دنیا میں کس کی مان کر آئے ہیں،
آپ نے دنیا میں اطاعت کس کی کی؟ آپ نے دنیا میں کس کی اطاعت کی؟ من رکھو گا. اگلا سوال ہے وما دینک کا. وما دینک کا، دنیا میں جتنے بھی ادیان تھے ان سارے ادیان میں سے تم نے پوری زندگی کس دین پر گزاری؟ وما دینک کا، تمہاری عبادت میں، تمہاری نمازوں میں، تمہارے سارے جتنے بھی فرائض تھے اس میں تمہارا طریقہ کیا رہا ہے؟ آپ پوچھیے. صحابہ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہا، میں اس کی مثال دے رہا ہوں. آپ اور کہہ رہے ہیں وما دینک کا، وما دینک کا، تمہارے فرائض کے ادا کرنے اور تمہارے عبادت کے کرنے کا طریقہ کیا رہا ہے؟ صحابہ نے عاشورہ کے روزے کا آپ نے سوال کیا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ یہ روزہ رکھتے ہیں شکرانے کا. فرمایا کہ ہم اللہ کا شکر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا ہمیں روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت کرنی ہے اور ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ہمارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ان کے روزے میں کچھ قیدیں کم تھی یا ان کے روزے میں کچھ کھانے پینے کی گنجائش تھی. ان کا روزہ ہمارے روزے کے اعتبار سے باعتبار روزے کے بالکل مشابہ تھا. اس کو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہود کا روزہ ہمارے روزے کے بالکل مطابق تھا. لیکن اب فرمایا کہ ہمیں روزے میں ان کی مخالفت کرنی ہے. ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ہمارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو. فرق ہو جائے کہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں ہم 2 رکھتے ہیں، پھر اس فرق کے لیے آپ نے فرمایا کہ 2 روزے رکھو تاکہ ہمارا روزے کے مشابہ نہ ہو. وما دینک کا. تیسرا سوال قبر کا. تیسرا سوال بڑا سخت سوال ہے. تیسرا سوال بڑا سخت سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی تمام بدنی حاجتوں میں اور اپنی تمام ضروریات میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی ضرورتیں پوری کر کے آئے ہو، یا تم نے دنیا میں رہ کر اپنی بدنی حاجتوں کو اور اپنے بدنی تقاضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر پورا کیا ہے؟ اس کا جواب آسان دکھایا جائے گا. اور یہ بات طے شدہ بات ہے کہ جو آدمی دنیا میں اپنے لباس، اپنی شکل کے اعتبار سے اتباع سنت پر نہیں ہے، وہ خبر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اور کہ میں نہیں جانتے ہے کون سا. جہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ یہ پوچھا جائے گا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا جو آدمی متبع سنت نہیں ہے دنیا میں، وہ یہ کہے گا ہم نے سنا تھا یہ کوئی محمد نامی کوئی صاحب ہیں جو بھیجے گئے تھے آخر زمانے میں امت کی طرف. وہ یہ کہے گا ہاں مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ کوئی صاحب بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خبر میں پہچان نہیں سکے گا، اس لیے کہ آپ کو پہچاننے کے لیے دنیا میں مسلمان کا اتباع سنت پر ہونا لازم ہے. بات ہے جو آدمی جس قوم میں سے نہیں ہے وہ اس قوم کے آدمی کیسے پہچان دے گا؟ ایک موٹی سی بات کر رہا ہوں. جو آدمی جس قوم میں سے نہیں ہے، جو آدمی اس قوم میں سے نہیں ہے، جو آدمی اس خاندان میں سے نہیں ہے، وہ اس خاندان کے بڑے کو پہچان دے گا. بات یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ وہ ان کی جماعت میں سے ہی نہیں ہے. وہ کیسے پہچان رہے تو میں نے ساری بات کی ہے
کہ ان تین سوالات سے سارا علم محفوظ ہے، ربوبیت کا، عقیدے کا، توحید کا، شریعت کا اور سنت کا، سارے احکام کا مجموعہ یا قبر کے تین سوالات۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی۔ جو لوگ اسلام پر پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، میری بات آپ کو کچھ نہ لگے، جو لوگ اسلام پر پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں ان کی معلومات اور غیر مسلم کی دینی معلومات میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی مسلمان اگر اسلام پر پی ایچ ڈی کر لے تو اس مسلمان کے اور ایک کافر کے دینی معلومات کے حاصل کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق نہیں ہے۔ فرق اس لیے نہیں ہے کہ دماغ دونوں کے پاس ہے، بہت بنیادی بات ہے، دماغ دونوں کے پاس ہے، ایک کافر کے پاس بھی دماغ ہے، ایک مومن کے پاس بھی دماغ ہے۔ یہ اپنے دماغ سے دینی معلومات کو یاد اور ذہن نشین کر لیتے ہیں اور کتابیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک کافر ایک مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، میں کہتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے۔ معلومات کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، معلومات کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، معلومات کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ معلومات کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں غور کرنے سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ دینی معلومات کے حاصل کرنے میں کافر مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں، صاف دینی معلومات کے حاصل ہو جانے میں کافر مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ قرآن کی آیتوں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے اور احادیث سے معلوم ہوتی ہے، اور یوں بھی تجربہ ہے دنیا کا۔ میں بالکل مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم لڑکی ہے، ہندو لڑکی ہے، مگر بہت صحیح ہے، دماغ بہت تیز ہے۔ ایک چیز کو مرتبہ پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا تو وہ اس کے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہشتی زیور اتنا ازبر کیا ہوا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل اس لڑکی کو اتنے مستاثر ہیں، اتنے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اپنے پڑوسی مسلمانوں کو ٹوکتی رہتی ہے، کہہ رہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے حضرت تھانوی نے اس طرح لکھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا آپ لڑکی کو عالمہ کہیں گے؟ کیا آپ عالمہ کہیں گے؟ میرا سوال ہے، آپ اس لڑکی کو عالمہ کہیں گے جس کو اتنا زیور کے مسائل اتنے مستعار ہیں کہ اپنے پڑوسی مسلمانوں کو ٹوکتی رہتی ہے؟ اے بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کتاب میں کس طرح لکھا ہوا ہے، اور ساری کتاب میں مسئلہ نہیں لکھا ہوا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس لڑکی کو عالمہ مدرسہ کیا کہنا؟ معلومات اس کو معلومات ہے اسلام کے احکام کی اور مسائل کی، اس کو کبھی آپ عالمہ نہیں کہیں، کیونکہ آپ قرآن حدیث سے بتا رہے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو، کم سے کم عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا کم سے کم اتنا خوف ہو کہ وہ خوف اس کو حرام سے روک دے۔ تو قرآن میں، حدیث میں بے شمار روایتیں ہیں، احادیث میں اور قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عالم صرف اللہ سے ڈرنے والے کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کو صاف کہہ دیا، آپ کو اشکال ہوا ہوگا وہ آپ جانیں، ورنہ بات تو میری بالکل اپنی جگہ پکی ہے اور مدلل ہے۔
کہ اگر ایک کافر اسلام پر پی ایچ ڈی کر لے اور ایک مسلمان بھی اسلام پر پی ایچ ڈی کر لے، ان دونوں کے دماغ میں، ان دونوں کی معلومات میں کوئی فرق نہیں۔ سب بات قرآن حدیث سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کہ مومن سے اس کا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کر کے فارغ ہو جائیں، مومن سے اس کا مطالبہ ہے کہ آپ کا عمل علم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا علم آپ کا عمل ظاہر ہو رہا ہے اس علم سے تو آپ عالم کہلائیں گے، اور اگر آپ کے عمل سے علم ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو آپ جاہل کہلائیں گے۔ بالکل صاف بات قرآن سے عرض کرتا ہے، قرآن صاف ہے۔ اگر آپ کے عمل سے آپ کا علم ظاہر ہو رہا ہے تو آپ عالم ہیں، اور اگر آپ کے عمل سے جہل ظاہر ہو رہا ہے تو آپ جاہل ہیں۔ دیکھیں قرآن نے اور حدیث نے جاننے والوں کو کہیں عالم نہیں کہا، مجھے کہیں نہیں ملا کہ جاننے والوں کو عالم کہا گیا۔ جاننے والے عالم نہیں ہیں۔ اگر جاننے والا عالم ہوتا تو آپ ایک غیر مسلم کو بھی آپ کا عالم کہنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بعد بھی قرآن کا حدیث کی معلومات ہو سکتی ہے۔ بہت میں آسان مطلب کر رہا ہوں، آپ اگر معلومات کو علم کہتے ہیں تو آپ کو ایک کافر کو بھی عالم کہنا پڑے گا، سیدھی بات ہے۔ اور آپ اس بات کو مان نہیں سکتے کہ آپ کسی کافر کو عالم کہے کہ نہیں ہو سکتے، کیا بات ہے؟ یہ علم جو ہے، علم قرآن میں دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ علم دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے قرآن میں، ایک عمل کے ساتھ، دوسرا خشیے کے ساتھ۔ عمل اور خشیہ، عمل اور خشیہ، ان دونوں کے ساتھ علم مشروط ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ جو قرآن نے صاحب کہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ ایک تو یہ بات صاحب، انما حصر کے لایا جاتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پکی بات، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جاننا کسی کا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اس بات کا جاننا علم نہیں۔ سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، ان سارے محرمات کا جاننا علم نہیں ہے۔ آپ ان سارے محرمات کا جاننا علم ہے، علم محرمات کا جاننا علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ علم ان سے بچنے کو کہتے ہیں۔ علم ان سے بچنے کا نام ہے، اس کے جاننے کا نام علم نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر پڑتی ہے نامحرم پر اور آپ نظر فوراً پھیر لیں نامحرم سے تو آپ عالم کہلائیں گے، ورنہ آپ جاہل کہلائیں گے۔ لیکن وہاں اس کا سوال ہی نہیں ہے، وہاں اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں۔ کہیں قیامت میں کہیں مجھے کہیں نہیں ملا کہ کہیں یہ سوال کیا جائے کہ آپ کتنا پڑھ کر آئے، تو نہیں ہے۔ ساری معلومات کے امتحانات مدرسے میں ہوتے ہیں، ساری معلومات کے امتحانات مدرسے میں ہوتے ہیں۔ کتاب بند کر کے بتاؤ آپ نے کیا پڑھا ہے، لیکن یہ کوئی امتحان ہے، یہ کوئی امتحان نہیں ہے۔ سارے مدرسوں میں دماغ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ میں آپ سے بے شرم نہیں کہہ رہا، آپ نے پورے سال میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں کو بند کر کے بتاؤ تم نے کیا پڑھا ہے۔ جو غبی ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ سارے مدرسوں میں طلبا کے دماغ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جو غبی ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، جو ذکی ہوتے ہیں، جی ہاں، جو ذکی ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں۔
میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عالم سے کہتے ہیں کہ جو ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، اس وقت کیا نہیں چاہتا ہے، اور وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو اس کو عالم کہا جائے. یہ قرآن میں جگہ جگہ آپ اس پر غور کریں، یا کہ آپ کے قرآن میں خود ملے گا. یہ قرآن نے جاننے والوں کو اور عمل کرنے والوں کو چھان کے الگ کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے بھلا وہ شخص کہ جس کی رات گزرتی ہے تہجد میں اور دن گزرتا ہے اللہ کے خوف کے ساتھ. اور وہ مستقل اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے. جس کی رات گزرتی ہے رکوع و سجدے میں، دن گزرتا ہے آخرت کے خوف سے اور اللہ کے رحمت کی امید پر. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں بھلا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. بھلا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. آپ قرآن کی آیت کا غور کریں. جاننے والے نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کون جاننے والے؟ قرآن کہہ رہا ہے جاننے والے وہ ہیں جن کی رات گزرتی ہے تہجد میں اور دن گزرتا ہے اللہ کے خوف کے ساتھ اور اس کی رحمت کی امید کے ساتھ. قرآن نے جاننے والوں کی علامت بیان کی. اس لیے بات واضح ہو گئی کہ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر کسی عالم کا کسی دین کو جاننے والے کا دنیا اگر کسی دین کو جاننے والے کا مطالبہ اور اس کی چاہت نہ توجہ سے کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی عالم کا اور جاننے والے کا مطالبہ کسی کافر کی طریقے کا اور غیروں کے مشابہ کسی عمل کا مطالبہ ہو کسی مسلمان کا، وہ تھوڑی سی بات سنو. تو قرآنی اصطلاح میں ایسے آدمی کو جاہل کہا ہے. آپ بہت دھیان سے بات سنیں، بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں اکثر. ایک عالم ہے علم حاصل کیا ہے، ایک عالم ہے اس نے علم حاصل کیا ہے. اگر اس کا مطالبہ، اگر اس کی چاہت، اگر اس کا مطالبہ کسی غیر مسلم کے طریقے پر عمل کا ہے تو قرآنی اصطلاح میں اور حدیث میں ایسے عالم کو جاہل کہا ہے. ایسے عالم کو قرآن نے جاہل کہا ہے. ایسے عالم کو قرآن نے جاہل کہا ہے جس کا مطالبہ اپنی کسی ضرورت کے پورا کرنے میں سنت کے خلاف ہو. آپ میری بات پر پورا دھیان دیں گے. میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں بار بار تاکہ بات دل میں اترے اور سمجھ میں آئے. بولنا تو کچھ نہیں ہے نا. سننے والا کسی نتیجے پر پہنچے کا مقصد یہ ہوتا ہے. بیان بولنے کو نہیں کہتے، بیان کا ترجمہ ہی واضح کرنا ہے. ہم آپ سے ہم ایک سوال کھڑا کر رہے ہیں، اس میں سب کو توجہ دینی. یہ قرآن نے ایسے عالم کو جاہل کہا ہے جس کا مطالبہ
غیروں کے اور کفار مشرکین کے مطالبے اور ان کی چاہت کے مطابق ہو قرآن کو جاری کر دنیا بات کیا کہتا ہے صحابہ نے دیکھا کہ جن کفار جنگ سے غالب ہوتے ہیں تو اپنے ہتھیار ایک طرف پر لٹکا دیتے ہیں حفاظت کے لیے سہولت کے لیے جو بھی مقصد ہوگا صحابہ کو دل کا اچھا لگا صحابہ نے آپ سے آ کر درخواست کی عرض کے گئے رسول اللہ اس لیے کہ میری بات آپ کے ذہن میں رہ جائے اللہ کرے اس طرح کے مطالبات صحابہ کی طرف سے مختلف کام نہیں ملتے ہیں کفار کا مروجہ نظام کفار کا مروجہ نظام دین و دعوت کے لیے استعمال کرنا یا کفار کا اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے کا مسلمان سوال کرے اور اس طریقے کو مسلمان چاہے تو یہ دونوں مثالیں جن کی حیثیت میں میرا دل چاہتا ہے کہ دونوں کو بیان کریں پہلی بات یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ہتھیار درخت پر لٹکانے کی ضرورت اس کا آپ سے صحابہ نے سوال کیا میرے طریقہ میں اچھا لگتا ہے اگر ہم ایسا کریں یہ میں پہلی مثال دے رہا ہوں ضرورت سے متعلق اگلی مثال عرض کروں گا دین سے اور عبادت سے متعلق یہ پہلی مثال ہے صاحب نے رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کافروں کی طرح ہم نے اپنے ہتھیار پر لٹکا دیا کریں اس لیے کہ ہمیں یہ طریقہ اچھا لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کام سے روکنے کے لیے اور ان کی مشابہت سے روکنے کے لیے آپ نے جو مثال دی ہے وہ مثال بڑی سخت اس مثال سے معلوم ہوتا ہے میں پہلے کہہ دیتا ہوں اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ میں عرض کروں گا آگے اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو جتنا خود پرستی سے دور رہنا چاہیے اتنا مسلمان کو اپنی عادتوں میں ضروریات میں غیر مسلم کے طریقے سے دور رہنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی جہالت اور حماقت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کی حد تک تو ہمیں مسلمان رہنا چاہیے رہا لباس شکل اس میں کوئی ایسا مسئلہ زیادہ مشکل مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ عقیدے کا اور توحید کا ہے اور جو مسئلہ نماز روزے کا ہے وہ زیادہ ضروری ہے باقی آدمی شکل میں کپڑے کیسے پہن رہا شکل کیسی بنا رہا یہ کوئی ایسا زیادہ اہم مسئلہ نہیں حالانکہ آپ ایمان کے ایک حصے کو ضائع کر چکے ہیں اگر آپ کو کوئی ہوش میں لائے آپ ایمان کے حصہ ضائع کر چکے ہیں میں جو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو جتنی نفرت خود پرستی سے ہونی چاہیے اتنی نفرت مسلمان کو غیر مسلم کے لباس سے ہونی چاہیے اگر دونوں سے خود پرستی سے اور انگریزی لباس سے اگر نفرت برابر نہیں ہے تو اللہ کی قسم ایسے مسلمان کے ایمان میں فرق ہے آپ اس بات نوٹ کریے اس مسلمان کے دل میں خود پرستی اور غیر مسلموں کی شکل ان کی لباس سے نفرت برابر نہیں ہے کیا نہیں ہے برابر نفرت نہیں ہے دونوں سے اگر مسلمان کو نفرت برابر نہیں ہے خود پرستی اور غیر مسلموں کے طریقے پر لباس اختیار کرنے میں اگر مسلمان کو نفرت برابر نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس کے ایمان میں فرق ہے اور اس کا ایمان یقیناً خدا کی قسم ناقص ہے اس کو کوئی شک نہیں اس میں کوئی اگر اس پر کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو جاہل ہے گمراہ ہے اس سے اور کیا کہہ سکتا ہوں
کوئی اگر اس کے خلاف دلیل پیش کرتا ہے تو وہ دلائل سے خوش نہ ہو، اس لیے کہ گمراہ ہونے والوں کے پاس بھی دلائل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل اتنے دلائل پیش کرتا تھا اپنے کفر کے حق پر ہونے کا کہ اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یہ کہا تھا، اسے اپنے کفر پر اتنا یقین تھا، اس نے کہا اے اللہ میں اور محمد ہم میں سے جو نہ حق پر اسے پتھر برسا کے اسے ختم کر دے، اتنا اسے یقین تھا، اس بات کا کہ میں صحیح پر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ اس سے خلاف نہیں پیش کرنے۔ جو آدمی سنت کے خلاف دلیل لا رہا ہے اللہ کی قسم اس کو شیطان دلائل الہام کر رہا ہے، تو شیطان پکی بات ہے، شیطان کے پاس گمراہ کرنے کے اتنے دلائل ہیں، شیطان کے پاس گمراہ کرنے کے اتنے دلائل ہیں کہ جو آدمی اللہ کی توحید کو بغیر دلیل کے نہ مانے وہ دلائل سے اللہ کی توحید کے انکار کرتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھے گا، توحید کے لیے دلائل چاہیے، ہم تو بغیر دلائل کا اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم تو بغیر دلائل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں آپ کو، دلیل رہبر کو کہتے ہیں اور رہبر کی ضرورت اندھے کو ہوتی ہے، دلیل ملے کیسے؟ کسی بات میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان کو خود پرستی سے جتنی نفرت ہونی چاہیے، اگر اس کے برابر نفرت مسلمان کو غیر مسلم کے لباس سے نہیں ہے تو ایسے مسلمان کے ایمان میں فرق ہے، صاف صاف ہر آدمی کا حجت ہے، اگر اس کا حلیہ نبی کے حلیہ کے مطابق ہے تو اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور اگر اس کا حلیہ نبی کے حلیہ کے خلاف ہے تو اس کے ایمان میں فرق ہے۔ تو میں نے اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے سوال کیا کہ رسول اللہ کیا ہم اس طرح در پر ہتھیار رکھا لیا کریں گے، اس طرح یہ کرتے ہیں؟ آپ کے جواب سننے کا آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا، تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا، یہ تمہارا مطالبہ بنی اسرائیل کے مطالبے کی طرح ہے کہ جب بحر قلزم سے نکل کر پار ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک جگہ ایک بت کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ ان کو یہ اچھا طریقہ اچھا لگا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت ہونا چاہیے پوجا کرنے کے لیے جیسا بت ان کا ہے۔ یہ آپ نے یہ واقعہ صحابہ کو اس وقت سنایا، انہوں نے کسی نعوذ باللہ بت کا سوال نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی درخت کا سوال کیا، انہوں نے ہتھیار اٹکانے کے لیے سوال کیا درخت کا۔ آپ جواب دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت کا مطالبہ کیا۔ آپ اسے اندازہ کریے۔ اگلی مثال میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ضرورت میں مثال ہے غیروں کے طریقے سے بچنے کی۔ عبادات میں اذان کے شروع ہونے سے پہلے، اذان کے شروع ہونے سے پہلے، اذان اس وقت تک نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے، دقت پیش آ رہی تھی کہ لوگوں کو گشت کر کے نماز کے لیے جمع کیا جاتا ہے، پانچوں وقت لوگوں کو بتایا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، گھڑیاں نہیں اور واقع نہیں کہ اس کو دیکھ لیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جاتے تھے اور ان کو نماز 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 کہہ کر سب کو جمع کرتے تھے، وہ نماز کے لیے گشت ہوتا تھا۔ اب تو کیونکہ گشت کی کوئی اہمیت اور کی جماعت کے پروگرام سمجھتے ہیں لوگ گشت کو، یہاں تک رائے قائم کرتے تھے بعض لوگ کہ یہ کوئی سب کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے اور یہ ہر ایک کو لاگو کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں اچھے اچھے بڑے بڑے
علم رکھنے والوں کی زبان سے یہ بات نکل آتی ہے کہ ہر ایک کسی میں کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ گشت فرائض کو باقی رکھنے کے لیے اور گشت امت کو فرائض پر جمع کرنے کے لیے، اور لوگ بڑی جرأت سے اور بڑی جو ہے دلیری سے بات کہہ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ زمانہ جس زمانے میں منافقین جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اس زمانے میں گشت ہوتا تھا نماز کے لیے، اور جس زمانے میں مسلمان کی اکثریت نماز چھوڑ چکی ہے، انکار کر چکی ہے نماز کا، آپ کو نماز کے لیے گشت کرنے پر اشکال ہوتا ہے یہ کیا ضرورت ہے گشت کرنے کی، جبکہ آپ غور کر لیجئے گشت اس وقت واقع تھا جب مسلمانوں کی کا پورا مجموعہ نماز پر جمع تھا اور منافقین ان کی مجال نہیں تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ۔ کیا جو سب کی شادی تھی ایک ایک بار جاتے تھے نماز کے گھروں پر سب کو جمع کرتے تھے، پہلا آنے والا آخری آنے والے کا انتظار کرتا تھا۔ صحابہ نے اس وقت کا مروج نظام پیش کیا جو آج کل ماشاءاللہ لوگ ایک باطل آلات کو اس قدر تائید میں لگے ہوئے ہیں اور باطل آلات ان کے آگے سے ہٹتے نہیں ہیں کسی نصیحت کے کرنے میں یا دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں، جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں تصویریں ہوں گی وہاں ملائکہ کا نزول نہیں ہوگا، اور جہاں ملائکہ کا نزول نہیں ہوگا وہاں علم کا نور دل میں نہیں اترے گا۔ یہ تو بے شدہ بات ہے کہ دلوں میں علم کا نور جو اترتا تھا وہ اصل ملائکہ کے نزول سے اترتا تھا۔ علم کو سکینہ کہا گیا ہے، علم کو نور کہا گیا ہے۔ علم وہ قسم ہے جو فرشتے ہی لے کر آتے ہیں، علم وہ صفت ہے جس کو فرشتے ہی لے کر آتے ہیں، اور کفر وہ صفت ہے جس کو شیاطین ہی لے کر آتے ہیں۔ دونوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین کا بھی فرشتوں کا بھی۔ آپ پڑھیے قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے دونوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین کا بھی اور ملائکہ کا بھی، فرشتوں کا بھی۔ یہ میرا کفر لے کر اترتے ہیں شیاطین۔ تنزل علی کل افاک نسیم، یہ صاف ہے قرآن کی آیت کہ ہر کافر اور جھوٹے پر اوپر شیاطین اترتے ہیں کفر کو لے کر۔ اور ادھر فرشتوں کی جو قسم ہے وہ علم لانے والی قسم ہے۔ میں آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو اس پر اصرار ہے کہ آپ آلات کا اور ذرائع کا انکار نہ کریں۔ یہ اصرار آپ کو اس لیے ہے کہ آپ کو سنت سے مناسبت ختم ہو چکی ہے۔ میں آپ سے بے تکلف ہوں، آپ کو آلات باطل سے دین کی اشاعت پر اصرار اس لیے ہے کہ آپ کو سنت سے مناسبت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کو سنت کے طریقے قدیم معلوم ہوتے ہیں جو کافروں کا مزاج ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین۔ آج مسلمان بھی سنتوں کو اساطیر الاولین کہنے لگا ہے۔ آپ سے بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جہاں تصاویر ہوتی ہیں وہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، جہاں فرشتوں کی صحبت نہیں ہوتی وہاں علم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہاں آپ کو دینی مطالعہ دینی معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں وہ آپ آج یاد رکھیں گے پھر بھول جائیں گے۔ وہ ایسے لوگوں سے علم بہت جلدی گزر جاتا ہے، میں کہتا ہوں علم نہیں گزرتا، معلومات گزر جاتی ہیں، جو لوگ علم کو اس کی شرائط کے ساتھ حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے علم ذکر ہے، علم ذکر ہے۔ قرآن نے علم کو جگہ جگہ ذکر کہا ہے، بلکہ سارے قرآن کو ذکر کہا ہے۔ سارے علم جتنا آسمان سے اترا ہے سب کو اللہ نے ذکر کہا ہے قرآن میں۔ نزلنا ذکر، یہ بتا دیا کہ آسمان سے آنے والے سارے احکام ذکر ہیں۔ ذکر کا غفلت کے آلات سے کیا تعلق ہے؟ ذکر کا آلات غفلت سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ آپ ذکر کو آلات غفلت جوڑ کر کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ اپنا کمال سمجھتے ہیں۔
آلات ذکر کا آلات غفلت سے کیا تعلق ہے؟ ذکر تو تبدل چاہتا ہے، ذکر تو انصاف، ذکر تو جائز تبدل چاہتا ہے۔ پھر آلات حرام سے تبدل کا کیا حکم ہوگا؟ میں علماء سے کہہ رہا ہوں، آلات باطل سے، آلات باطل سے اور آلات لہو و لعب سے، اور وہ آلات جو حرام کی طرف پہنچا دینے والے ہیں، ان آلات سے تبدل کا اور کٹ جانے کا کیا حکم ہوگا؟ جبکہ ذکر کرنے والے کو جائز جو سے بھی کٹ جانا چاہیے۔ ذاکر کو جائز جو سے بھی کٹ جانا چاہیے ذکر کے دوران، اور آپ تلاوت کو اور علم کو اعلیٰ کے بعد بھی جوڑ کر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذکر کا غفلت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ کے غفلت اور اعلیٰ پر علم اور ذکر کو لے آئے ہیں کہ کیونکہ نو آدمی بے ادب ہو جائے یا آدمی غفلت کا عادی ہو جائے، جب اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ میں تو آپ کو بہت آسان مثال دے رہا ہوں۔ صحابہ نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے آلات پیش کیے کہ اللہ ہمارے معمول یہ ہے کہ کسی تقریب پر یا کسی کام پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ آلات استعمال کرتے ہیں۔ ڈھول بجاتے ہیں، فرمایا اس کا طریقہ ہے، ہمیں استعمال نہیں کرتے۔ شادی کے لیے تو بجانے کی اجازت ہے، نماز کے لیے ڈھول بجانے کی اجازت ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، وہ ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ چلیے ڈھول نہ صحیح، اگر ہم سارنگی لے لیں اس پر ہم نماز زور سے کہہ دیا کریں گے دور تک آواز پہنچ جائے گی۔ فرمایا کہ نہیں، سارنگی استعمال نہیں کریں گے ہم نماز کے لیے، طریقہ نصارہ کا ہے۔ حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے آواز، اس میں سوائے آواز کے کچھ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، طریقہ نصارہ کا ہے، استعمال نہیں کریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو آسان بات یہ ہے کہ ہم ہر نماز سے پہلے آگ جلا دیا کریں گے، اس کا دھواں اٹھے گا آسمان کی طرف، تو مدینے کی آبادی دیکھے گی کہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سب کو جمع کر کے سمجھا دیا جائے گا کہ جس وقت آسمان کی طرف دھواں اٹھتے ہوئے دیکھو نماز کے لیے آ جایا کرو۔ تو آپ ہمارا کہ یہ طریقہ آج کے پجاریوں کا، مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی، ایک ضرورت سے متعلق، ایک ضرورت سے متعلق اور دوسری عبادت سے متعلق، دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دور رکھا غیروں کے طریقوں سے، فرمایا کہ نہیں ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی علم حاصل، معلومات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کافی کوئی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا سب سے پہلے تقوی اختیار کرے، اس لیے کہ تقوی کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم کا گناہوں کے ساتھ علم کا کوئی جوڑ نہیں، گناہوں کے ساتھ علم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ علماء کو جو امتیاز حاصل ہوگا وہ صرف تقوی سے حاصل ہوگا، اس کو قرآن نے صاف بیان کیا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کو ساری قوم اور عوام کے اور اقوام کے درمیان اللہ تعالیٰ علماء کو امتیازی شان عطا فرمائے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ سے غیروں سے، اور اللہ تمہیں جاہل اور
غیر علماء کے درمیان تمہاری جو امتیازی شان ہوگی وہ صرف کپڑے سے ہوگی، اس لیے کہ علم کپڑے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابی نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، تقوی اختیار کرو تم سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے۔ آپ نے علم کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے بہت مختصر عرض کر رہا ہوں کہ علم تقوی کے بغیر حاصل نہیں کرتا۔ گناہوں کا علم کا کوئی جوڑ نہیں ہے، جو آدمی صغائر میں پڑ جائے گا وہ علم کو بھول جائے گا، اور جو کبائر میں پڑ جائے گا وہ علم سے محروم کر دیا جائے گا۔ سن یہاں تک فرما گئے ہیں کہ جو آپ کو طالب علم اشعار یاد کرے گا وہ علم یاد نہیں رکھ سکے گا۔ یہاں تک جو اشعار یاد رکھے گا وہ علم کو بجا لے گا۔ سمجھنا اس کیا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ ہو۔ تقویٰ دو اعتبار سے، ایک اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا، یہی کان، آنکھ، زبان، یہ تین اعضاء ہیں علم کے جن تک پہنچنے کے لیے۔ اگر ان کو برا بھی استعمال کیا گیا تو یہ راستے اتنے گندے ہو جائیں گے کہ اس سے علم ان تک پہنچے گا نہیں۔ ہمارے کئی علم کے مداخل ہیں، ان کو صاف رکھو۔ یہ علم کے داخلے کے راستے ہیں، ان کو صاف رکھو۔ تو آدمی اپنے اعضاء کو آنکھ، کان اور زبان خاص طور پر جو ان کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ صغائر کیوں نہ ہو، ان کے نیچے علم پہنچتا نہیں ہے۔ یہ کہ راستہ اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ علم جو ایک روحانی چیز ہے وہ پھر اس راستے سے مجھ تک پہنچتی نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ ایک تو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاؤ۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ بناؤ۔ یہ علم کے لیے بنیادی شرط ہے۔ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کا میل ہے ہی علم کے لیے، میں کہتا ہوں مال کے میل کا علم کی کیا تعلق ہے؟ مال کے میل کو حساب مال کے میل کا علم سے کیا تعلق؟ فقراء صحابہ فقراء صحابہ فقہائے صحابہ ہیں۔ حضرت معاذ کو دیکھ لو، ابو ہریرہ کو دیکھ لو، یہ امام المفتیان ہیں، انتہائی فقیر، مال میں چلا جاتا۔ اور ادھر ابو ہریرہ ہیں امام محدثین، یہ انتہائی فقیر، اتنے فقیر کہ جن کے پاس ایک لقمہ اگر کھانے کو مل جائے تو کہتے مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک لقمہ صرف جان بچانے کے لیے ایک لقمہ مجھے مل جائے کھانے کو، لیکن آپ دیکھ لیجیے گا حدیث ابو ہریرہ اور سارے علماء کے سردار آدمی جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ مال کا میل، زکات مال کا میل ہے، یہ علم اس کا مصرف نہیں ہے، فقراء اس کا مصرف ہے، فقراء اس کا مصرف ہے، فقہاء اس کا مصرف نہیں ہے، فقراء اس کا مصرف ہے۔ اور مجھے تعجب اس لیے ہوتا ہے، تعجب اس لیے ہوتا ہے مجھے کہ ایک شخص اپنی تمام ضروریات سے بڑھ کر اپنی خواہشات اپنے مال سے پوری کرتا ہے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے اس کو دوسرے کے مال کی ضرورت ہے۔ میں اس سے حیران ہوں، اس لیے میں حیران ہوں اس بات سے، میں انتہائی حیران ہوں اس بات سے کہ آدمی اپنی ضروریات سے لے کر تمام خواہشات، سنیے میں کیا بول رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیجیے، کوئی شادی کے لیے، کھانے کے لیے، مکان کے لیے، کپڑے کے لیے، اس سے آگے بڑھ کر اپنی یومیہ خواہشات کے لیے
کوئی کسی سے پیسے کا سوال نہیں کرتا. میں کچھ بول رہا ہوں، میری بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ساری خواہشات، ساری ضروریات، شادی، مکان کی تعمیر، عمدہ کھانے، ساری ضروریات وہ سب کی سب پوری ہوتی ہے میرے اپنے ذاتی پیسے. صرف بیچارہ علم رہ گیا فقیر جس کو زکات کی ضرورت ہے. میں اس بات سے حیران ہوں. میں آپ سے بے تکلف ہوں. اس کا ہاتھ پھیلتا ہے اپنی تعلیم کے لیے مال کے محل کا. اسے پوچھو تیرے بدن کپڑے کہاں سے آئے، تیرا عمدہ کھانا کہاں سے ہے، تیرا گھر شاندار کہاں سے ہے، تیرے گھر میں ساری خواہش کے نقشے کہاں سے آتے ہیں، تیری شادیاں، تیری ضروریات، تیرے سارے گھر کے تقاضے کہاں سے پورے ہوتے ہیں. میں حیران ہوں کہ ساری خواہشات مال مزکا سے پوری ہوتی ہیں اور علم کے لیے مال زکات کا مال چاہیے. میں حیران ہوں. میں آپ سے بے تکلف بات کروں. فقراء صحابہ جنگل میں جاتے تھے، وہاں سے لکڑیاں کاٹتے تھے، وہاں سے گٹھڑ بنا کر لاتے تھے، مدینے کے گھروں میں لکڑیاں بیچ کر پیسے جمع کرتے تھے اور اس سے بکری چبا کر کے ازواج مطہرہ کے گھروں میں تازہ گوشت پہنچاتے تھے کہ ہمارا ایک معلم اس کے 11 گھر ہیں، ہر گھر میں ہم گوشت پہنچاتے ہیں. ایسے مدرسے سے ابو ہریرہ جیسے محدث، خالد جیسا فقیہ، عبداللہ بن مسعود جیسا مفسر، اور آپ اندازہ کریں علی جیسا قاضی، کوئی نہ تیار ہو. آپ سوچیں تو مجاہدہ کامل ہے. تو بالکل آپ سے بہتر ہوگا. آپ ان سارے کالج اسکول پڑھنے والوں کو دیکھ لیجیے. کہیں ان کے لیے فنڈ جمع ہوتا ہو زکات کا بالکل نہیں. رکشا کھینچنے والا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے. آپ سوچیے تصدیق میں کیا بول رہا ہوں. رکشا کھینچنے والا اپنے بیٹے کو، یا امریکہ میں ایک ساتھ ملے یہاں کیسے ڈاکٹری پڑھنے آیا بات مجھے والد صاحب کیا کرتے ہیں، والد صاحب کو رکشا چلاتے ہیں. ایک رکشا چلانے والے کا بیٹا امریکہ جا کر ڈاکٹر بن سکتا ہے. کیا بجا رکشا چلاتے ہیں؟ بس ان کی ایک ہی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے. انہوں نے بہت محنت کر کے کما کر مجھے آگے پہنچا. اس شہر کو پڑھنے کے لیے ایک رکشا والا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیتا ہے. سوچیے آپ. جبکہ مسلمان کے مال کا پہلا مطلب یہ تھا کہ اپنے مال کو علم خرچ کرنا، اپنے مال کو علم پر خرچ کرتا. تو میں نے عرض کیا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے بدن کا خون مشتبہ مال سے پاک ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے 25,000 درہم یہ کہہ کر دیے تھے کہ دیکھو یہ بالکل صاف ستھرا مال ہے، اس کو تم علم پر خرچ کرنا، یعنی اپنی ضرورت خود پوری کرنا. تعلیم کے دوران وہ 25,000 درہم کوئی صاحب لے کے بھاگ گئے. اس زمانے میں ایک پیسہ واپس نہیں کیا، نہ نفع کم دیا، نہ اصل مال میں سے کچھ دیا، سب لے کے غائب ہو. امام بخاری نے 40 سال اس طرح گزارے ہیں تعلیم کے. 40 سال اس طرح گزارے ہیں کہ کوئی ایسی کھانے کی گوشت اور گھی کی چیز استعمال نہیں کی فقر کی وجہ سے. فقر کی وجہ سے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی. گوشت کہا جائے، گھی کہا جائے،
کبھی کبھی روٹی مل جاتی تھی وہ کھا لیا کرتے تھے، کبھی چند دانے بادام کے مل جاتے وہ کھا لیا کرتے تھے. لیکن 40 سال اس طرح گزرے ہیں کہ سالن کی کوئی قسم استعمال نہیں کی. بیمار ہوئے تو طبیب نے ان کا قارورہ منگوایا دیکھنے کے لیے، اور طبیب نے قارورہ دیکھ کر یہ کہا، ان کا پیشاب دیکھ کر چیک کیا اور یہ کہا کہ یہ پیشاب کسی راہب کا معلوم ہوتا ہے جو تاریخی دنیا ایک مدت سے کیے ہوئے ہے. اللہ اکبر، دنیا کو چھوڑے ہوئے ایک مدت سے یہ پیشاب کسی راہب کا معلوم ہوتا ہے. یہ اس نے ان کا پیشاب دیکھ کر کے جیسا کہ وہ آدمی ہے کہ جو ایک مدت سے دنیا کی نعمتیں چھوڑے ہوئے ہیں کھانے پینے کی، یہ اس کا پیشاب معلوم ہوتا ہے. یہ طبیب نے ان کا پیشاب دیکھ کے دیکھا. جی ہاں، لوگوں نے کہا بھی بخاری سے کہ آپ کے پیسے آدمی ہے کہ بھاگا ہوا ہے، وہ فلاں شہر میں رہتا ہے، آپ وہاں کے حاکم کو پرچہ لکھ دیجیے، وہ آپ کے پیسے دکھوا دے گا. کہ میں ان حکام کا اپنے اوپر احسان نہیں لینا چاہتا، یہ کل کو مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ یہ فتویٰ اس طرح دے دو، یہ فتویٰ اس طرح دے دو، تو میں ان کا مطالبہ پورا کروں گا، جن کا نقصان ہوگا. لہٰذا میں ان حکام کا احسان اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا. یہ تو واقعہ درمیان میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری کے والد نے ان کو پاکیزہ مال یہ کیا کر دیا. میں نے عرض کیا کہ غذا ستھری ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلی بات. یہ تقویٰ علم کا حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ایک پاکیزہ غذا ہو، دوسرے گناہوں سے اجتناب. گناہوں سے اجتناب. اگلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، بلکہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک انابت طلب، دوسرے ہجرت اپنے وطن کو چھوڑنا، اور تیسری شرط ہے علماء کی صحبت. اب تو گندے موبائلوں کی صحبت ملی ہے لوگوں کو، اپنی حماقت اور بیوقوفی سے، اپنی حماقت اور بیوقوفی سے گندے حالات کی صحبت ملی ہے علم حاصل کرنے کے لیے. سوچیے سے میں کیا بول رہا ہوں. صحابہ کا مصاحب، صحابہ کا مصاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاحب جبرائیل تھے. سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں لوگوں کی علم حاصل کرنے کا مصاحب وہ یہ گندا موبائل ہے جس کی صحبت سے لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس باطل عادات کی صحبت ہے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے. اسی میں فلم دیکھیے، اسی میں علم دیکھیے، اور جی ہاں اور دلائل پیش کیجیے اور لڑیے اس پر کہ کیوں آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. جی ہاں، ایسے آدمی کو آپ کہیں گے ان میں تفرد ہے، ان کا تشدد ہے. جی ہاں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس گمراہی کے گڑھے میں اور کن گناہوں میں مبتلا ہو کر آپ علم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. سوچیے. اور آپ غصے رہے اس پر کہ نہیں بھائی یہ بھی طریقہ ہے، وہ بھی طریقہ ہے. جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ انابت، ہجرت، صحبت، یہ 3 چیزیں تھیں جن کو آلات اور نشر و اشاعت کے ذرائع نے ختم کیا. آلات، نشر و اشاعت کے ذرائع نے علم کے حاصل کرنے کی 3 شرائط کو بالکل مفقود کر دیا، ختم کر دیا. ہجرت، انابت، صحبت. اب ان کی قدر نہیں ہے. کیوں؟ پہلے علم مشکل سے لیا جاتا ہے. میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر دور سے جا کر کسی بالٹی میں یا کسی ڈبے میں پانی بھر کر لائے اپنے گاؤں دیہات میں جہاں میٹھا پانی نہیں ہوتا ہے، جہاں پانی کی سپلائی نہیں ہوتی، وہاں جاتے لوگ سرکاری گاڑی آتی ہے پانی کی، اس سے پانی بھر کر لاتے ہیں. وہ اس کو کتنی قدر سے کس طرح ضرورت میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ٹنکی لگی ہوئی پانی کی تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں پانی کتنا بہ رہا ہے.
تو جو چیز مشقت سے لائی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. اب علم کے لیے مشقت ختم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ استغنا پیدا ہو گیا ہے. جس چیز کی کثرت اور سہولت ہو جاتی ہے اس سے استغنا پیدا ہوتا ہے. جس چیز کی قلت اور اس کے حاصل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے اس چیز کی آدمی قدر کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے، مزاج انسان ہے. میں نے عرض کیا کہ ہجرت، انابت اور صحبت یہ تین چیزیں اثر ہیں. اس لیے علم کے لیے خود چل کر آنا، علم کے لیے خود چل کر آنا یہ تواضع اور طلب کی علامت ہے. اور علم کو اپنے پاس بلانا کہ اپنے پاس علم رہتی ہے یہ استغنا کی علامت ہے. اور بلکہ یہاں تک ملتا ہے علماء اور ائمہ کے قول میں یہاں تک ملتا ہے کہ علم کو اپنے پاس منگوانا یہ آدمی کے اندر تکبر کی علامت ہے. یہ تکبر کی علامت ہے. علم ہمارے پاس آیا جائے. ہارون خلیفہ آل رشید جب آئے اور وہاں آ کر جگہ قیام کیا اور ان کو معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک مکمل کر لیا. تو انہوں نے اپنے وزیر کو بھیجا جعفر برمکی کو کہ جاؤ جا کر امام صاحب سے کہو حدیث کی کتاب میرے پاس لے کر آئے میرے محل میں اور مجھے حدیث سنائیں. امام مالک نے وزیر سے کہا جا کر خلیفہ سے کہ علم چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا. علم حاصل کرنا ہے تو اپنا محل چھوڑ کر یہاں مسجد میں آئے. جا کر بادشاہ وزیر گیا واپس جا کر بادشاہ سے کہا کہ امام مالک نے جواب دیا ہے. تو امام مالک خود پہنچ گئے. بادشاہ نے پوچھا کتاب لے کر آئے ہو؟ کتاب لے کر آئے ہو مجھے حدیث سنانے کے لیے؟ امام مالک نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو علم 50,000 سال کی مسافت سے جبریل لے کر آئے ہیں تم یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں میرے پاس آیا جائے تم سے کہیں کہ 2 قدم چل کر مسجد میں آ جاؤ. امام مالک نے اس کے ساتھ یہ کہا حدیث نقل کی کہا کہ یہ علم اس طرح اترا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نے ثابت کیا تھا مالک نے اس وقت خلیفہ ہارون رشید کو حدیث سنا. قاضی نے ثابت روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرا آپ کا گھٹنا میری ران پر رکھا ہوا ہے برابر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ان کی ران پر کہنے کہ پورا رسمی ذرا سا گھٹنا آپ کا میرے گھٹنے کے اوپر ٹکا ہوا تھا. اس کا کوئی وزن نہیں تھا. لیکن اس درمیان میں آپ پر اچانک وحی آئی اور آپ پر جو وحی اتری ہے اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیت نازل ہوا تھا بس اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کے بارے میں کہا تھا کہ جو بیمار ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے. اتنا سا ٹکڑا نازل ہوا. آیا کہ اس ٹکڑے کا اتنا بوجھ تھا وحی کا، اتنا بوجھ تھا وحی کا. کہتے ہیں کہ حضرت کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ تھا اس وحی کا کہ میری ران کی ہڈی چورا چورا ہونے کو تھی. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ہڈی بچے گی. کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ پوری واقعہ سنایا امام مالک نے خلیفہ کو اور یہ کہا بھائی اتنی عظیم چیز اور تم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ میرے پاس لایا جائے. فرمایا کہ تمہارے اندر کبر کی علامت ہے کہ تم چل کر نہیں آ رہے علم کے لیے. یہ تمہارے اندر تکبر کی علامت ہے اور متکبر پر علم حاصل نہیں ہوتا. بادشاہ فوراً امام صاحب کے ساتھ اٹھا اور
مسجد میں آئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ سے کہا کہ آپ پڑھیے حدیث، ہم سنیں گے۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ جو آپ کے کمرے میں اور آپ کے ساتھ یہاں یہ عوام بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان عوام کو الگ کیجیے، پھر میں حدیث پڑھوں گا۔ امام مالک نے سارے علماء کے لیے، میں تو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، سارے علماء کے لیے امام مالک نے اس وقت یہ اصول بیان کر دیا اور یہ فرما دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر عوام خواص کی رعایت میں عوام کو علم سے الگ کر دیا جائے گا تو خواص کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خواص کو فائدہ جب ہوگا اس علم سے جب علماء کی مجلسوں میں عوام بھی ہو اور خواص کے ساتھ عوام کو شامل کیا جائے، خواص کے ساتھ عوام کو بھی شامل کیا جائے علم کے حلقے میں، تب تو خواص کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر عوام کو الگ کر دیا گیا اور خواص کی رعایت میں خواص کے لیے علم کا حلقہ الگ لگایا گیا تو خواص کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری سے کوفے کے امیر نے یہ کہا آپ میرے بچوں کو حدیث پڑھائیں اور حدیث پڑھانے کے لیے آپ میرے گھر آئے، میرے گھر آیا کریں، کیونکہ میرے بچے ہیں یہ باہر نہیں جائیں گے مدرسے پڑھنے کے لیے، میرے بچے مدرسے میں نہیں جائیں گے پڑھنے کے لیے، آپ کی درگاہ میں نہیں آئیں گے، آپ کو وقت نکال کر میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کو حدیث پڑھانی ہوگی، کیونکہ انہیں دونوں کو حدیث کا شوق ہے۔ امام بخاری جواب دیا کہ میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کے بچوں کو حدیث پڑھاؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ موبائل پر حدیثیں نشر کرنے والے ذرا سوچیں اس کو، مجھے تو کوئی تکلف کرنے میں نہیں، آپ کو تو ان حالات کے چھوڑنے میں تکلف ہے، مجھے ان کے خلاف بولنے میں کوئی تکلف نہیں۔ وہ توہین کی ہے علم کی، وہ توہین کی ہے علم کی زمانے کے لوگوں نے، وہ توہین کی ہے، وہ توہین کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے گھر میں جا کر اس کے شہزادوں کو علم سکھلانے سے یہ کہہ کے انکار کیا کہ میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ سوچیے آپ غور کیجیے کہ کیا بول رہا ہوں، جبکہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، خلیفہ ہیں، بلکہ وہ پورے کوفے کا بادشاہ تھا، کوفے کا امیر تھا، امیر خالد۔ آپ نے کہا انہیں علم سیکھنا ہے کہ گھر چھوڑ کر یہاں آئے مدرسے۔ امام صاحب نے منع کر دیا، اس نے کہا چلیے آپ نہیں آتے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ میرے بچے آپ کے پاس آئیں گے پڑھنے کے لیے، مگر صرف میرے بچوں کو آپ پڑھائیں گے، عوام کے بچے میرے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کی حیثیت ہو رہے ان کی حیثیت ہو رہے، یا کہ جو حیثیت رکھتے ہیں اپنی وہ تو علم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میرے یہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، میرے یہاں وزیر کا بیٹا فقیر کا بیٹا دونوں برابر ہے۔ اس جواب پر امیر خالد کو غصہ آیا اور اس نے امام بخاری کو کوفے سے نکال دیا، فرمایا میں کوفہ چھوڑ دوں گا لیکن میں حدیث تو ذلیل کروں یا میں اپنے تعلیم کا اصول چھوڑ دوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا، امام بخاری وہاں سے نکل گئے، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ میں آپ کے گھر میں آ کر بچوں کو پڑھاؤں، اس بات پہ بھی راضی نہیں ہوئے کہ میں صرف آپ کے بچوں کو الگ پڑھاؤں، کہ نہیں ادھر یہاں فقیر کا وزیر کا بچہ دونوں برابر۔ میں تو آپ کی مثال دے رہا تھا کہ علماء عمرہ کے دروازوں سے اور علماء بادشاہوں کے ایوانوں سے کس طرح کتراتے تھے، بچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ مان لیں عائشہ امیروں سے مالداروں سے بچ کر رہنا، عائشہ کا علم بڑا گہرا تھا۔ کبار صحابہ آپ کی وفات کے بعد مشکل مسائل میں حضرت عائشہ سے آ کر سوال کرتے تھے، کیا وجہ کیا وجہ اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ گھر میں میں آپ سے استفادہ کرتی، جہاں آپ مسجد میں نکلتے تھے میرا سر کھن چوکھٹ پر ہوتا تھا دروازے کی کہ آپ مشین کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے عائشہ کہ عائشہ مالداروں سے بچ کر رہنا،
تو ساتھی تھا بیان عالم میں امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.